بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کے وزیر خارجہ کی سربراہ احمد مسعود سے ایران میں ملاقات۔ سوشل میڈیا پر نامناسب تبصروں کے الزام میں افغان پروفیسر گرفتار۔ ویکسین لگوائیں زندگی بچائیں، ویکسین یافتہ افراد میں موت کی شرح نہایت ہی کم۔ حافظ قرآن ہونا مقدس عمل، مگر اس بنیاد پر میڈیکل میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ۔ آصف علی زرداری نے حکومت کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت کر دی۔ مالی امداد نہ ملی تو افغانستان میں لوگ بھوک اور افلاس سے مر جائیں گے۔ اقوام متحدہ۔ کامیاب مذاکرات کے باوجود طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران۔ ایسی عادتیں جن کی وجہ سے ورزش کے باوجود وزن کم نہیں ہوتا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے وفد کے ہمراہ قومی مزاحمتی محاذ کے سربراہ احمد مسعود اور سابق افغان وزیر اور صوبائی گورنر اسماعیل خان سے ایران کے دارالحکومت تہران میں ملاقات کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ اسلامی گروپ کی حکمرانی کے خلاف مزاحمت بند کریں، اور اگر وہ وطن واپس آ جائیں تو ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے گی۔ فریقین کے مابین ہونے والے اس پہلے براہ راست رابطے میں متقی نے طالبان کی اس یقین دہانی کا اعادہ کیا کہ وہ تمام افغانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد کسی مزاحمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ ہم نے ان سب کو یہ یقین دلایا کہ وہ واپس آ کر آزادانہ طور پر اور باحفاظت افغانستان میں رہ سکتے ہیں۔ طالبان کا کوئی ارادہ نہیں کہ کسی کے لیے بھی سیکیورٹی یا کوئی اور مسئلہ کھڑا کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ ہمسایہ ملک اور عالمی برادری طالبان پر دباؤ ڈالتی رہی ہے کہ وہ قومی سیاسی مفاہمت کو فروغ دیں اور ایک جامع حکومت تشکیل دیں جو تمام افغانوں کے انسانی حقوق کی حرمت کو یقینی بنائے، جس کے بعد ہی دنیا افغانستان پر ان کی حکمرانی جائز ہونے کے بارے میں غور کر سکتی ہے۔ طالبان نے جب افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کیا تو مزاحمتی محاذ نے اقتدار کی منتقلی کی مخالفت کی تھی، جس پر کابل کے شمال میں پنج شیر کے مزاحمتی گڑھ میں دونوں فریق کے درمیان پرتشدد جھڑپیں بھی واقع ہوئی تھیں۔ افغانستان میں طالبان پر تنقید کے حوالے سے معروف یونیورسٹی کے پروفیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پروفیسر فیض اللہ جلال کو انٹیلی جنس کے شعبے نے حراست میں لیا ہے۔ طالبان نے پروفیسر فیض اللہ جلال پر الزام لگایا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر نامناسب تبصروں کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ پروفیسر فیض اللہ جلال کی بیٹی حسینہ جلال نے کہا ہے کہ میں اس افسوسناک خبر کی تصدیق کرتی ہوں اور اپنے والد پر پروفیسر فیض اللہ جلال کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان 90% آبادی مختلف مسائل کا شکار ہے، انہیں مدد کی سخت ضرورت ہے، جبکہ دوسری جانب طالبان حکام شہریوں پر ایک بار اسی قسم کی پابندیاں پھر عائد کر رہے ہیں جو ان کے پہلے دور اقتدار 1996 سے 2001 میں نافذ کی گئی تھی۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں تاریخ میں پہلی بار حصہ لینے والی خاتون مسعودہ جلال، جو پروفیسر فیض اللہ جلال کی اہلیہ ہیں، انہوں نے پروفیسر فیض اللہ جلال کی گرفتاری سے متعلق افغانستان کی حکومت سے سوالات کیے ہیں، جس کا طالبان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں تاریخ میں پہلی بار حصہ لینے والی خاتون مسعودہ جلال پروفیسر فیض اللہ جلال کی بیوی ہیں۔ انہوں نے 2004 میں سابق صدر حامد کرزئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ کورونا سے بچنے کا واحد راستہ ویکسین ہے۔ ویکسین یافتہ افراد میں موت کی شرح نہایت ہی کم پائی جاتی ہے۔ بیماریوں کو کنٹرول اور روک تھام کے مرکزی CDC نے نئی تحقیق جاری کر دی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ویکسین عالمی وبا کو کنٹرول کرنے میں مؤثر ثابت ہوئی ہے۔
ویکسین لگوانے والے افراد میں کورونا سے شدید بیماری اور موت انتہائی کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکہ بھر میں 12 لاکھ سے زائد ویکسین یافتہ افراد میں سے 185 افراد میں کورونا کی شدت دکھائی دی، جبکہ 36 مارے گئے۔ مزید ڈیٹے سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ویکسین شدہ لوگوں کو کورونا سے ہاسپٹل میں داخل ہونے کا امکان 14 گنا کم ہو جاتا ہے۔ بغیر ٹیکے لگائے ہاسپٹل میں داخل ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ ویکسین شدہ ہسپتالوں میں داخل ہونے کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے بولان یونیورسٹی کوئٹہ میں طالبہ کو میڈیکل میں داخلہ نہ دینے سے متعلق مس شہلا کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن، حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے بولان یونیورسٹی کوئٹہ میں طالبہ کو میڈیکل میں داخلہ نہ دینے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ حافظ قرآن کوٹہ کے 20 نمبرز اضافی مل جاتے تو لڑکی کا میرٹ پر داخلہ ہو جاتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حافظ قرآن کی بنیاد پر میڈیکل اور دیگر جامعات میں داخلہ میں اضافی نمبرز لڑکی کو کیوں دیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے حفظ قرآن کی بنیاد پر ہر داخلوں پر اہم سوال اٹھا دیا۔ عدالت نے حکومت کو پاکستان میڈیکل کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اہم معاملہ ہے، ہم اس پر فریقین کو سن کر فیصلہ دیں گے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ حافظ قرآن کو 20 نمبر زیادہ کیوں دیے جائیں۔ امام مسجد لگانا ہو تو یہ قابلیت دیکھی جا سکتی ہے کہ حافظ قرآن ہے تو اس کو 20 نمبر دے دیے جائیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ یہ بتائیں کہ کیا حافظ قرآن طالب علم بہتر ڈاکٹر بن سکتا ہے یا بن جائے گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حافظ قرآن ہونا مقدس عمل ہے، مگر اس بنیاد پر میڈیکل میں داخلہ کیوں دیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہو جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا کہ آپ مذہب سے گھبراتے کیوں ہیں؟ مذہب تو بہت آسانی پیدا کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مس شہلا کی درخواست مسترد کر دی۔ آصف علی زرداری نے حکومت کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے کا امکان مسترد کر دیا۔ ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پہلے دن سے ہی چلی جائے۔ یہ نامعقول لوگ ہیں، ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی، اور اب تاریخ نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے، جو عوام کے حالات ہیں ان میں حکومت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کے دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے سوال پر آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان پہلے بھی مارچ کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے گرین سگنل دیا تھا، جس کے بعد پارٹی صدر شہباز شریف نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی قوتوں نے مالی امداد نہ کی تو افغانستان میں لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں رواں برس 2022 میں بھوک اور افلاس اور صحت عامہ سے نمٹنے کے لیے $5 ارب کا تخمینہ لگایا ہے۔ انسانی المیہ کے شکار ملک میں شہری گزر بسر کے لیے اپنی بچیوں کی شادیاں پیسوں کے عوض کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 دہائیوں سے لڑائی کے زخم خوردہ افغان عوام کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے $4.4 ارب کی ضرورت ہے، جبکہ مزید 62 کروڑ 30 لاکھ دیگر ممالک میں پناہ لینے والے لاکھوں افغانوں کی مدد کے لیے درکار ہوں گے۔ یہ رقم افغانستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد، جبکہ 5 پڑوسی ممالک میں 57 لاکھ سے زائد پناہ لیے ہوئے افغانوں کی ہنگامی بنیاد پر امداد پر خرچ ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے تاریخ میں پہلی بار کسی ایک ملک کے لیے $5 ارب کی خطیر رقم کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ سال افغانستان کے بیرون ملک اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے ملک شدید مالی مسائل سے دوچار ہے اور غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا سامنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں
کہ افغانستان میں اس برس 47 لاکھ افراد شدید غذائی قلت کا سامنا کریں گے، جن میں 11 لاکھ بچے بھی شامل ہیں۔ ایران نے طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے، لیکن ایران نے تاحال طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ ایران کے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات مثبت رہے ہیں، لیکن ایران اب بھی طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طالبان کے وفد کا ایران کے لیے یہ پہلا دورہ تھا۔ ایران کا سرکاری موقف ہے کہ وہ طالبان کو صرف اس صورت تسلیم کریں گے جب وہ ایک جامع حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ افغانستان کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد رکھنے والا پڑوسی ملک ایران پہلے ہی لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دے چکا ہے، اور اب مزید مہاجرین کا آمد کا اندیشہ لیے ہوئے طالبان کے ساتھ تعلقات کا خاکہ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران نے 1996 سے 2001 تک طالبان کی پہلی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا، اور 2 دہائیوں کے بعد دوبارہ قائم ہونے والی طالبان کی نئی حکومت کو بھی تاحال تسلیم نہیں کیا، تاہم اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا ہے۔ اکثر لوگ وزن کم کرنے کے لیے لاکھ کوششیں کرتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل وزن کم کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، جس میں غلط طریقے سے وزن کم کرنے سے بچنا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ مثلاً اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح مقدار میں پروٹین کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ جس دن سے آپ وزن کم کرنے کے لیے سخت محنت شروع کر دیں، اسی دن سے آپ کو خوراک میں پروٹین سے بھرپور غذا کو شامل کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ پروٹین سے پیپٹائڈ جذب ہو جاتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹین سے بھرپور کھانا وزن میں کمی کے دوران پٹھوں کو بڑے پیمانے پر محفوظ بھی رکھتا ہے اور وزن گرنے سے کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پروٹین سے بھرپور غذا ضرور کھائیں۔ اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ جو بھی ہو بغیر دیکھے کھا لیتے ہیں۔ آپ کا جاننا ضروری ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس میں کتنی کیلوریز ہیں، اور وہ کھانا صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ زیادہ کیلوریز کھانے سے بچیں گے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ نیوٹریشن ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ کیلوریز میں پروٹین فیٹ کو تناسب میں شامل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غلط وقت پر سونا اور کم نیند لینا بھی وزن کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح غلط اوقات پر کھانا بھی جہاں وزن کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے، وہاں یہ صحت کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اکثر لوگ متوازن ورزش کرنے کی بجائے وزن کم کرنے کے لیے زیادہ ورزش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے کوچ سے مشورہ لیتے رہیں اور ایک وقت طے کر لیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ موٹاپے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 2000 کیلوریز سے زیادہ نہ کھائیں، اور 2500 کیلوریز ورزش اور دیگر کاموں کو کرتے ہوئے برن کریں، تو آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ ورزش کرنے سے وزن کم نہیں ہو رہا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔